اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک علم پر ہے۔ ہم علم حاصل کیوں کریں اور قرآن کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی چیز کو جان لینا، اس کا ادراک کر لینا علم کہلاتا ہے۔ علم کا تعارف ہے معرفت حاصل کرنا، کسی بھی چیز کی پہچان حاصل کرنا۔ اللہ نے انسان کو علم کے ساتھ پیدا نہیں کیا، علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتے رہے، علم سکھاتے رہے۔ اصل علم یہ ہے کہ انسان کو رب کی پہچان ہو جائے اور وہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، وہ جو اسے اپنے رب سے ملا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا جو کلام الہی ہے، اور انسان کو پڑھنے کے لیے حکم دیا، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں مسلسل رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم روشنی ہے جس سے اللہ کی اور کائنات کے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ علم چھپا ہوا خزانہ ہے، جو علم کے راستے پر نکلتے ہیں وہ خزانہ اس شخص کو مل جاتا ہے۔ سوال کریں، کیونکہ سوال کرنے والا فائدہ اٹھاتا ہے کہ میں قرآن کیوں پڑھوں، علم حاصل کیوں کروں، کیسے کروں، کس لیے کروں۔ کیونکہ ہدایت چاہتے ہیں تو سوال کریں اپنے آپ سے، تو قرآن پاک آپ کو جواب دے گا۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاتح، سورہ قلم، سورہ رحمان، سورہ توبہ، بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم والے ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، علم والے ہی عمل کرتے ہیں، علم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ علم والے بغیر علم والوں کے برابر نہیں۔ اللہ کی معرفت تو صرف اہل علم کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو قرآن سکھایا۔ دیکھیے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، کھانا بنانا بھی نہیں آتا، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی گیم کھیلنا ہو تو اس کی بھی انفارمیشن لینی پڑتی ہے، تو انفارمیشن تو حاصل کرنی پڑتی ہے چیزوں کے بارے میں۔ تو آپ کو علم ہوتا ہے، میں علم کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ اس کا علم حاصل کریں۔ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب مانتے ہیں، ہم سب ان پر جان نثار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آج مسلمان آپس میں فرقوں میں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ محبت ہے، آپ کو زیادہ محبت ہے، اس بات پہ فرقوں میں لڑائی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر بھیجے گئے تھے امت کی طرف، 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ہم صحیح طریقے سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیم کو لازم پکڑیں، کیونکہ ان کا تو معجزہ قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، صرف دعوے ہیں محبت کے۔ یاد رکھیں کہ علم کے بغیر عمل گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے پانی کی مچھلیاں، زمین پر رینگنے والی چونٹیاں، پرندے وغیرہ سب دعا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے۔ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بہت اجر کا باعث ہے۔ ایک آیت قیامت کے دن روشنی بن کر آئے گی، جب قیامت کے اندھیروں میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ ساری رات قیام سے بہتر ہے کہ تم قرآن کی ایک آیت پر غور و فکر کر لو۔ قرآن کے طالب علم جب آپ بنیں گے تو اس کے ثمرات آپ کو دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ، کیونکہ علم والے بغیر علم والوں کے برابر نہیں۔ ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان سب کی سزا جزا سب الگ ہوں گے۔ دیکھیں آج کے مسلمان صرف سنی سنائی باتوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ کلام الہی اور اللہ کا معجزہ ہے تو اس کے سامنے آ کر بیٹھیں، تو یہ ہر طرح کی کلیئرٹی دور کرے گا۔ قرآن کے مفہوم اسی کے آگے کھلتے ہیں جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قرآن کے آگے عاجزی سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو انسان بھٹک رہا ہے، جو بے چین ہے، اس کا علاج ہی یہی ہے کہ یہ قرآن کے آگے بیٹھیں۔ قرآن ہوتے ہوئے قرآن پڑھ کر اس کی برکت محسوس کرنا اللہ نے آپ کی ذہنی کیفیت میں رکھا ہے۔ جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں یہ کلام اس کو اپنا آپ فیل کرا دیتا ہے۔
سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ 69 آیت میں فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے کی طرف دوڑتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، انہیں ہم آسان راستہ دکھاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تک پہنچنے کے ذرائع ہر دور میں اللہ نے انسانوں کو مہیا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دنیا کو، آخرت کو قرآن کے لینس سے دیکھنا شروع کریں، تبھی ہم صحیح علم حاصل کر سکیں گے۔ دیکھیے صرف علم حاصل نہیں کرنا، اس کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ علم تو بہت تھا ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس۔ مسلمانوں میں ابو جہل بہت مشہور تھا، بہت ذہین تھا، بہت قابل تھا، بہت اچھے طریقے سے دنیاوی کاموں کو اور دنیاوی باتوں کو ہینڈل کرتا تھا، لیکن جب موت آئی تو ابو جہل کے ٹائٹل پہ مرا، کیونکہ اس کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کے سامنے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے باوجود وہ ہدایت سے محروم رہا۔ قرآن اس کی زبان میں اترا تھا، پھر بھی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو بد نصیب مرا۔ کہ دیکھیں عمل سے سب بنتا ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ اب ہم نے کیا اعمال بنانے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو قرآن کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو بہنوں محنت کریں، جو علم محنت اور عمل کے بغیر ہوتا ہے وہ جھگڑوں میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے تو قرآن معجزہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو بدل دیتا ہے، اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ تو بس ایک قدم قرآن کے طالب علم بننے کا آپ صرف کوشش کریں، نیت کریں، مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ جتنا آپ کلام الہی سے جڑیں گے اتنی آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو پھر ہمارے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں قرآن کو سمجھنے کا۔ یاد رکھیں کہ ہدایت کا سورس صرف قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔